میری اس ویڈیو کا مقصد صرف حج کی اہمیت بیان کرنا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن حج کی جو روح ہے آج اسے بھی یہ سٹیٹس کو یا پھر یوں کہیں کہ دنیا داری اور مال دولت کی تقسیم نے امیر غریب کے فرق کو جنم دے کر اس روح کو ختم کر دیا ہے۔ اس سال ریکارڈ 18 لاکھ لوگوں نے حج کیا، جن میں سے 16 لاکھ تو غیر ملکی تھے، جبکہ 2 لاکھ سعودیہ کے اندر رہنے والے مقامی اور غیر ملکی لوگ تھے۔ آپ سب نے خبروں کے اندر یہ سنا ہوگا کہ حج کے دورانی شدید گرمی سے 1000 کے قریب حاجی شہید ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں تھلوجی ریئیکشن۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ میں ابھی حج گزرا ہے، حج کے دوران جو ڈیتھ ہوئی حاجیوں کی، اس کے حوالے سے اپڈیٹ آ رہی ہے، نیو اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی ایک نیو اپڈیٹ لے کے آئے ہیں کہ اصل میں ذمہ دار کون تھا، یا کی کلچر تھا یا وہاں کی گورنمنٹ تھی، اس کے پیچھے کیا ریزن تھا، کیا مسئلہ تھا کہ اتنے حاجیوں کی جو ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کچھ نہ کچھ تو ریزن ہوتا ہے، کسی نہ کسی کا پیچھے ہاتھ ہوتا ہے، کسی نہ کسی کی وجہ سے اتنا نقصان ہوتا ہے، ورنہ نقصان اتنا ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ ہر بار حج کیا جاتا ہے، اتنا نقصان دیکھنے کو نہیں ملا جتنا اس بار ملا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن تھا، اس کے پیچھے کیا انفارمیشن تھی، کون اصل میں ذمہ دار تھا، تو اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ ہم ایک VIP کلپ آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، تو اگر آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھو گے تو آپ کو مکمل انفارمیشن آپ کے پاس آ جائے گی کہ ایسا یہ کیوں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کرنا، سپورٹ اور محبت کی ضرورت ہے، لائک اور شیئر بھی کرنا ہے۔ تو بڑھتے ہیں ریئیکشن کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ یہ سب کیسے ہوا اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے 2 جواب ہیں۔ نمبر 1 سٹیٹس کو، یعنی اپر اور لوور کلاس کے سٹیٹس کا فرق، اور دوسرا سعودی حکومت کی ناکامی یا پھر بے حسی۔ جب میں نے ان 1000 حاجیوں کی اچانک موت پر کھوج شروع کی تو پتہ چلا کہ ان میں سے زیادہ تر حاجی وہ تھے جو کہ غیر قانونی طور پر یعنی سعودی حکومت سے چھپ کر حج کا یہ فریضہ سر انجام دے رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ سعودی حکومت کی طرف سے ان کے لیے کوئی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے اور اوپر سے شدید گرمی جو کہ 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گئی تھی، ان کی اچانک موت کی وجہ بنی۔ کیونکہ عینی شاہدین کے مطابق 7 کلومیٹر لمبے راستے پر نہ ان کے لیے کوئی پانی تھا اور نہ کوئی سایہ، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ بوڑھے تھے جو کہ شدید گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان لوگوں کے نام سعودی اتھارٹیز کے ریکارڈ کے اندر بھی موجود نہیں تھے۔ اب یہاں پر ہم سب کے مائنڈ کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کا حج کرنا جائز بھی ہے جو چھپ کر یا غیر قانونی طریقے سے کیا جائے؟ تو یہ میری اپنی رائے ہے کہ ہاں، ایسا بالکل جائز ہے۔ دیکھیں، کعبہ پر دنیا کے ہر مسلمان کا حق ہے، اور یہ کسی ملک کی ملکیت نہیں ہے اور نہ کسی قوم کی ملکیت ہے کہ کسی بھی مسلمان کو وہاں پر داخل ہونے سے روکا جائے، خاص طور پر ایسے ملکوں کے لوگ جہاں پر سرکاری حج کی قیمت بھی 20 لاکھ تک پہنچ جائے اور مڈل کلاس بندہ اپنی پوری زندگی پیسے جمع کر کر کے بھی یہ سعادت حاصل نہ کر پائے۔ اس صورتحال کے اندر اگر آپ کسی شارٹ کٹ طریقے سے حج کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی برائی نہیں۔ ان لوگوں نے کچھ غلط نہیں کیا، یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور فرض ادا کرنے کے لیے آئے تھے، نہ کسی گناہ کے لیے۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حج جیسی عبادت اور سعادت سے نہیں روک سکتا۔ اس سال حج پر موجود عینی شاہدین کے مطابق سعودی حکومت نے بدترین انتظامات کیے تھے، نہ تو گرمی سے بچنے کا کوئی انتظام تھا، نہ کوئی ٹرانسپورٹ کی سہولت اور نہ کوئی صحت جیسی بنیادی سہولیات۔ عام حاجی کے لیے ان سب بیسک نیڈز پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ یہ ایک عورت جو ہے یہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، ساتھ میں یہ ایک آدمی ہے، یہ انتہائی کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، ایک ڈیڈ باڈی وہ پڑی ہوئی ہے۔ انتہائی پور مینجمنٹ ہے سعودی گورنمنٹ کی، انتہائی پور مینجمنٹ۔ ٹرین بند کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھو، ایک حاجی یہاں پڑا ہوا ہے اور یہ اس کو بس دیکھ رہے ہیں اور تفریح کر رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، انہیں تفریح سوچ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم، ہمیں ریگولر 7 گھنٹے ہو گئے ہم چل رہے ہیں، ابھی تک تو راستے کا کچھ آئیڈیا ہی نہیں کہ راستہ کہاں پہ ہے۔ اتنی بھی کنوینس کا پوچھ رہے ہیں، کوئی 1000 ریال مانگ رہا ہے، کوئی 500 ریال سے پر۔ یاد رہے کہ یہ عام لوگ وہ ہیں جو کہ سرکاری طور پر حکومتی سرپرستی کے اندر یہاں پر آئے تھے۔ یہ سب مڈل کلاس لوگ تھے جو کہ اپنی جمع پونجی بیچ کر، اپنی ریٹائرمنٹ کے پیسے جمع کر کے، یا پھر کوئی اپنی زمین بیچ کر، یا کوئی ہر سال اپنا ایک پیسہ بچا کر اتنے پیسے اکٹھے کر پایا کہ آخری عمر کے اندر اللہ کے گھر کی زیارت کر کے حج کر سکے۔ مگر افسوس کے بڑے بڑے میوزیکل کنسرٹ کروانے والے، فیشن شوز پر اربوں ڈالر کا پیسہ لٹانے والے یہ حکمران مسلمان بھائیوں کی مہمان نوازی کی ذمہ داری اٹھا لیتے۔ کیا یہ سب ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہیں، یا صرف ان لوگوں سے فیس لینا ہی ان کی ذمہ داری تھی؟ ان سب لوگوں کا قصور یہ تھا کہ یہ مڈل کلاس کے لوگ تھے، امیر نہیں تھے۔ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ ہو تو اپنی فیملی یا پھر دوستوں میں سے ہی واپس آنے والے کسی حاجی صاحب سے کنفرم کر لیں، ساری حقیقت خود آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سوشل میڈیا پر کئی ایسی ویڈیوز موجود ہیں جہاں پر حجاج کرام فوت ہو کر یا پھر بے ہوش ہو کر پڑے ہیں، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن دوسری طرف ہے یہ اپر کلاس جو کہ اچھا خاصا پیسہ خرچ کر کے یہاں پر حج کرنے آئی ہے۔ سعودی حکومت کو موٹا پیسہ دیا ہے کہ جیسے وہ اپنی نارمل لائف کے اندر 5 سٹار لائف سٹائل کے عادی ہیں، یہاں پر بھی اللہ کے گھر کے لیے بھی انہیں وہی پروٹوکول چاہیے۔ دیکھیں، عبادت تو مشقت کے بغیر قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اگر صبح فجر کے وقت نیند کی قربانی نہ کی جائے، نمازوں کے لیے وقت اور خود پر کنٹرول کو اللہ کی خاطر نہ رکھا جائے،
ज़कात की सूरत माल की कुर्बानी ना दी जाए और रोजे की सूरत प्यास और नफ्स की कुर्बानी ना दी जाए और हज की सूरत इबादत की मुशक्कत ना उठाई जाए तो ऐसी इबादत की तो रूह ही खत्म हो जाती है और ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है। अफसोस कि इस अपर क्लास ने आज हज जैसी इबादत का भी बिल्कुल यही हाल कर दिया है। जहाँ पर हज के दौरान ये अपर क्लास आलीशान होटल जैसे माहौल के अंदर इबादत सर अंजाम दे रहे हैं तो मिडिल क्लास तबका धूप और गर्मी और मुशक्कत के अंदर अपनी जान दे रहा है। हालांकि हज का असल मकसद तो इन दोनों तबकों को एक लाइन के अंदर लाकर एक साथ खड़ा करना था, इस फर्क को खत्म करना था। इसी फर्क को मिटाने के लिए तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हर साल हज करने का हुक्म दिया जिसे ये लोग खत्म करने पर तुले हैं और ये सब कुछ हुकूमती सरपरस्ती के बगैर मुमकिन ही नहीं है। मैं आपको इस प्रोटोकॉल की कुछ वीडियोस दिखाता हूं ताकि आप इस फर्क को बेहतर तौर पर समझ सकें। हज का एक फरीजा है जिसका नाम है जमरात। हुजाज कराम 10, 11 और 12 तारीख को पत्थर के 3 सतूनों को बारी बारी कंकरियां मारते हैं जिसको जमार या फिर जमरात कहा जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए हुजाज कराम इन तीनों जगहों पर कंकरियां मारते हैं और ये कंकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त मारे थे जब शैतान मुसलसल इंसानी शक्ल के अंदर आकर इनको मुसलसल वसवसे डालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये भाई साहब अपनी ठंडी SUV के अंदर बैठकर ये फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं जबकि आम हाजी 7 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर पहुंचते हैं। अगर ये सहूलत VIPs के लिए मौजूद है तो आम हाजियों के लिए सऊदी हुकूमत कोई ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त क्यों नहीं करती। यह मिना का मकाम है जहां पर आम हाजी टेंटों के अंदर गर्मी के अंदर सोते हैं और यह है मिना का VIP स्टे जो कि किसी 5 स्टार होटल की तरह है। हज का हर एक रुकन चाहे ट्रांसपोर्ट हो, खाना, रिहाइश या फिर बाकी सहूलियात, हर जगह पर अमीर और गरीब का फर्क इस बार हमें वाज़ेह तौर पर देखने को मिला। ये कुछ वीडियोस जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वहां के लोकल्स ने खुद बनाई हैं। यहाँ तक के मैदान अराफात जिसके बारे में बयान होता है कि ये क़यामत के दिन मैशर का मैदान होगा, यहाँ पर भी VIPs को होटल जैसा माहौल और बैठने के लिए प्रोटोकॉल दिया गया है और आम लोग बेचारे खुले आसमान के नीचे मौजूद हैं। VVIPs के लिए तो बाकी हाजियों को लाखों की तादाद के अंदर एक साइड पर रोक दिया जाता है। क्या ये अल्लाह के रसूल की तालीमात थी? अल्लाह के रसूल तो इसी फर्क को ही खत्म करने आए थे। क्या हजरत बिलाल को उम्मत के लिए मिसाल नहीं बनाया था? लेकिन ये लोग आहिस्ता आहिस्ता उसी जहालत की तरफ लौट रहे हैं। अगर सऊदी हुकूमत हर तरह की बिदात और गुमराही के खिलाफ ज़ायरीन को रोक सकती है तो इस चीज को क्यों नहीं रोकती? या फिर ये सऊदी हुकूमत की आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है जिसको वो बंद नहीं करना चाहते। और याद रहे कि मैं यहाँ पर सऊदी अथॉरिटीज की बात कर रहा हूँ जो कि हायर लेवल पर मौजूद हैं। ये बेचारे पुलिस और फोर्स के लोग और नीचे मौजूद लोग तो खुद मजबूर हैं। इन बेचारों पर तो क्रिटिसाइज करना बनता ही नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अगर दुनिया भर के मुसलमान सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आवाज उठाएं तो सऊदी हुकूमत को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम वो इस संगीन जुर्म से यानी उम्मत को तकसीम करने से बाज रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आज से 1400 साल पहले सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद लात रोज़ा बुतों की इबादत एक बार फिर से सऊदी अरेबिया के अंदर कैसे शुरू हो चुकी है तो इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। तो ये था रिएक्शन सऊदी अरेबिया में जो लोग शहीद हुए, शहीद ही बोल सकते हैं। इतना काम करने के लिए गए थे, हज करने के लिए गए थे, इबादत करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे लोगों की डेथ हो जाना, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न था। ये रीज़न आपने सुन लिया, तो इसके बारे में आप ही क्या राय है कमेंट्स में अपनी राय के साथ जरूर करना है और आपने सपोर्ट भी करना है, लाइक और शेयर भी करना है। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान।